اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اس قرآن کو انسان کی لکھی ہوئی کتاب سمجھتے ہو تو اس جیسی کوئی کتاب تم بھی لکھ کر دکھا دو۔ اب مدینے پہنچ کر بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وہ جو بھی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتا تھا۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ اس کلام کو سن کر ایمان لے آتے ہیں، یہ اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریڈکشنز کرتے تھے، پیشن کوئی کرتے تھے تو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجومی ہیں، ایسٹرولوجر ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ شیطان اور جن آ کر ان کو غیب کی خبر بتاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور کفار مکہ نے ہی انہیں صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اور پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور ٹیز کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اتنے سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اس جیسی ایک آیت لے آؤ، پھر کہا 10 آیات، پھر اس میں کہا کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اس دور میں بڑے بڑے شعراء ہوا کرتے تھے جن کا شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، اور وہ ماہر تھے شاعرانہ گفتگو کرنے میں، لیکن اس جیسا کلام سب مل کر بھی پیش نہ کر سکے۔